رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا امامہ کہ اے ابو امامہ، کیا ایسی چیز ہے، کیا ایسی پریشانی ہے تمہیں جس کی وجہ سے تم مسجد میں ایسے وقت میں ہو جو وقت نماز کا نہیں؟ تو سیدنا ابو امامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مال کی پریشانی اور اس کی وجہ سے پھر غم، مطلب زندگی بہت مشکل ہو گئی، ٹف ہو گئی ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے، اس کیفیت کی وجہ سے میں یہاں پہ مسجد میں آ گیا۔ آپ امیجن کریں کہ صحابہ جو تھے، جب ان کو پریشانی ہوتی، مشکلات ہوتی اور وہ اس طرح کے غم بوجھل ہوتا تو وہ کدھر رخ کرتے؟ مسجد میں رخ کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ سکھا دوں یا ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ اگر وہ تم کلمات کہو یا وہ دعا کے کلمات تم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے پیش کرو تو اللہ تمہارے غموں کو تم سے دور کر دے، تمہاری پریشانیوں کو، تمہاری انزائٹی کو تم سے دور کر دے۔ ہموم کہتے ہیں پریشانی کو۔ وَقَضَىٰ عَنْكَ دَيْنَكَ، اور تمہارا جو قرضہ ہے وہ تم سے اللہ تعالیٰ دور کر دے، یعنی وہ تمہارا ادا کر دے۔ تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، میں تو اسی غم اور اسی پریشانی میں یہاں پہ موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبحت و اذا امسیت، جب بھی تم صبح کرو یا شام کرو، یعنی صبح اور شام کے اذکار کے اندر ایک بندے کو دعا پڑھنی چاہیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ اور وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہم سے اور حزن سے۔ ہم کہتے ہیں انزائٹی سے، اور حزن کہتے ہیں غم، یعنی گریف سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، عاجزی جو ہوتی ہے وہ بندے کی حوصلے کی کمی اور اس میں نقص کا نام ہے۔ ہمت نہیں ہے انسان کے اندر، جذب، یعنی مطلب انسان کو جسمانی قوت ہے، طاقت ہے، لیکن نا وہ ایک چاہت، وہ پیشن اور وہ جو انرجی ہے نا جو آپ کو چاہیے کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی اپنا گول اچیو کرنے کے لیے، وہ نہیں ہے آپ کے اندر۔ تو عجز اسے کہتے ہیں۔ والکسل، کسل کہتے ہیں کاہلی یا سستی کو۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جبن اور بخل سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں قرضے کے غلبے سے، وقہر الرجال، اور لوگوں کے قہر سے، مردوں کے قہر سے، یعنی دشمن کے قہر سے اور اس کی زیادتی سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعائیں پڑھنا شروع کی صبح شام، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دونوں چیزیں دور کر دیں۔